الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے عمرے کا سفر کی سٹوری شیئر کروں گی۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی خواہش ایسی ہوتی ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو میری ان میں سے ایک خواہش یہ تھی کہ شادی کے بعد میں عمرہ کے لیے ضرور جاؤں۔ تو شادی کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ، کیونکہ ہم سعودیہ ہی رہ رہے تھے، تو ہم لوگوں نے پلان کیا عمرے کے لیے۔ حج ابھی بالکل ختم ہی ہوا تھا، تو ہم لوگوں نے جیسے ہی عمرہ اوپن ہوا، ہم لوگوں نے عمرے کا پلان کیا۔ ہم لوگوں نے پلان کیا بائی روڈ عمرے پہ جانے کے لیے۔ بائی روڈ ہم عمرے پہ گئے، اور ہم لوگ سارا رستہ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ شاید کبھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پتہ ان رستوں سے گزرے ہوں، یہاں پہ بیٹھے ہوں، یہاں پہ رکے ہوں، کیا پتہ یہاں پہ بیٹھے تھے، یہاں پہ بیٹھے تھے، کس جگہ رکے تھے، کس جگہ بیٹھے تھے۔ بس ہر جگہ کو دیکھ کے یہی فیلنگز آ رہی تھی۔ ہم آلموسٹ فجر کی اذانوں کے وقت جو ہے وہ خانہ کعبہ پہنچے۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی جب ہم مسجد حرم میں انٹر ہو رہے تھے۔ تو بس اس وقت وہ جو بے چینی ایک دم سے اندر آ گئی تھی، وہ بس یہ تھی کہ بس خانہ کعبہ نظر آ جائے، بس کہیں سے فوراً سے نظر آ جائے۔ تو جیسے ہی جو پہلی نظر پڑی خانہ کعبہ پہ، وہ جیسے تھم سی گئی، وہیں پہ میں رک گئی، اور بس آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ان فیلنگز کو، ان ایموشنز کو، ان جذبات کو انسان اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب انسان فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، دل میں بس ایک ہی خیال آتا ہے کہ کیا میں اس قابل تھی، کیا میری کوئی ایسی کوئی نیکی تھی، کیا میری کوئی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی، زندگی گناہوں سے بھری ہوئی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، اور بالکل سامنے ہے۔ مجھے اس وقت یہ فیلنگس ہو رہی تھی جیسے میں سوچ رہی تھی کہ جب قیامت کا لمحہ آئے، اور جیسے آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا، اور درمیان میں کوئی نہیں ہوگا، کوئی دنیا، کوئی رشتہ، کوئی خواہشات، کچھ نہیں، بس آپ اور آپ کا رب۔ بالکل وہ والی فیلنگز میں کہہ رہی تھی کہ اس وقت انسان کے دل میں آتی ہیں جب وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مومنٹ آف ریگریٹ، اور کہ آپ سوچتے ہو کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزار دی، لیکن پھر بھی میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ اور ایک ہوتا ہے مومنٹ آف ہیپینس، مومنٹ آف گریٹفلنس، کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر بلایا۔ ہم لوگوں نے جب اپنا عمرہ کمپلیٹ کر لیا، سارے جو بھی عمرے کی ساری چیزیں تھیں وہ کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر مسجد حرم میں سارا ٹائم گزارا۔ ہم لوگ پھر اپنے ہوٹل چلے گئے۔ ہوٹل سے واپس ہم لوگ ظہر کی نماز کے لیے آئے، ریسٹ کر کے اپنا سامان وغیرہ رکھ کے۔ اور اس ٹائم مجھے یہ چیز بہت زیادہ اچھی لگی کہ اس وقت کیونکہ حج ابھی ختم ہوا تھا، اور بہت سارے جو حجاج تھے وہ ابھی وہاں پر ہی موجود تھے۔ تو بہت اچھا لگا، بہت موقع ملا ان لوگوں سے بات کر کے، ان لوگوں کا ایکسپیرینس سن کے، کیسے کیسے انہوں نے حج پرفارم کیا، کیسے ان لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھ کے کہ وہ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت دی ہے اور ان کو اپنے گھر بلایا۔ بہت ڈفرینٹ کنٹری سے ڈفرینٹ لوگ آئے ہوئے تھے، سب کے سب صرف ایک ہی لباس میں، اور ایک ہی آواز کے پیچھے، اور ایک ہی لے میں، سب کے سب۔ تو میں کہتی یہاں پہ آ کے انسان کہتا ہے کہ جو ڈفرینشیشن ہے لینگویج کی، اور کلر کی، اور ریس کی، وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک ہیں، سیم ہیں، کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں ان کے، سوائے جو ڈفرینس ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پر۔ تو یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی، آبزرو کرنے کو ملی، بہت ساری چیزیں لرن کی، بہت ساری چیزیں سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں شیئر کی۔ بس مجھے کیونکہ رش بہت تھا، تو میرے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ میں سم ہاؤ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹچ کر لوں، کیونکہ ایک تو عمرے کا رش، اور ایک جو ہے وہ حجاج بھی، کیونکہ ان کو تھا کہ حج تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم میکسیمم جتنا ہو سکے عمرہ کر لیں، اور جتنا ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر لیں۔ تو بہت زیادہ رش تھا،
لیکن میں اپنے ہسبینڈ کو بس یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی طرح خانہ کعبہ کے اس کو ہاتھ لگانا ہے، مجھے بالکل اس کے قریب جانا ہے، مجھے اس کی دیواروں کو چھونا ہے۔ تو کیا ہوا کہ نیکسٹ ڈے فجر کی اذان کے بعد ہم لوگ کھڑے تھے، ویٹ کر رہے تھے کہ شاید کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے قریب چلے جائیں۔ تو کیا ہوا کہ کیونکہ آپ کے دل میں وہی بات ہے کہ آپ کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں فوراً سے جیسے قبول ہو گئی کہ فوراً سے جو ہیں وہ صفائی کرنے والے ان کا عملہ آیا اور ان لوگوں نے لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا، اور ایک جگہ سے پیسیج اتنا نیرو ہو گیا کہ وہاں پہ صرف 1 اور 2 روز رہ گئی لوگوں کی۔ تو میں اور میرے ہسبینڈ فوراً سے بھاگتے ہوئے جو ہیں وہ اس طرف گئے، اور ہم لوگوں جا کے تھوڑی سی اسٹرگل کی ہم لوگوں نے مزید، اور ہم لوگ بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جڑ گئے، اور پھر خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹچ کرتے 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 بس وہ فیلنگز میں نہیں ایکسپلین کر سکتی کہ میں نے جو چیز خواہش کی تھی وہ اسی وقت میری پوری ہوگی، کہ میں بالکل اس کے ساتھ اس کی دیواروں کو ہاتھ لگا کے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب آ گیا ہے انسان۔ دنیا کی آپ سوچیں، دنیا کی کوئی چیز، کوئی خواہش آپ کے ذہن میں نہیں آتی، صرف آپ ہوتے ہو، آپ کا اللہ ہوتا ہے، اور آپ کی زبان پر استغفار ہوتا ہے، توبہ ہوتی ہے، اور بس اپنے اللہ تعالیٰ سے شیئرنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ انسان کو بہت سوچ کے اپنی دنیاوی خواہشات کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں دعا کرنی پڑتی ہے، آپ کو بہت سوچ کے نام یاد کر کے کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کی جو ایک فیلنگ جو کنٹینیوس رہتی ہے وہ صرف یہ رہتی ہے کہ آپ اور آپ کا جیسے آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، بہت کلوز ایک جو ہے نا ریلیشن فیل کرتا ہے انسان۔ میں وہ چیز ایکسپلین نہیں کر سکتی، ورڈز جو ہے نا وہ ان کے لیے سفیشینٹ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو ہاتھ لگاتے لگاتے مقام ابراہیم تک پہنچے، مقام ابراہیم کو ٹچ کیا، لیکن جو ہے حجر اسود ہمارا پھر بھی رہ گیا کیونکہ رش بہت ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ لیکن جو وہ ایکسپیرینس تھا، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھی عمرے کے لیے بلائے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کو بلاتے نہیں ہیں آپ نہیں جا سکتے۔ تو میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دل میں خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھر پہ بلائے، ان سب کو یہ فیلنگز، یہ ایموشنز یہ فیل کرنے کو ملیں، کیونکہ انسان کی زندگی اس وقت کچھ اور ہوتی ہے، اس کے دل سے ساری دنیا کی خواہشات نکل جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا۔ میں آپ کو سیریسلی بتا رہی ہوں، کچھ بھی نہیں رہتا، صرف آپ ہوتے اور بس آپ کا رب، بس، اور آنسو ہوتے ہیں۔ اور آنسو ایک ہوتا ہے انسان انٹینشنلی روتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ خود بخود آنسو آپ کی آنکھوں سے رواں ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ آنسو کس چیز کے ہیں، یہ ندامت کے آنسو ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ شکر کے آنسو ہیں، لیکن وہ آنسو کنٹینیوسلی آپ کی آنکھوں سے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا وہ ایکسپیرینس تھا جو میں نے فیل کیا، جو میں نے وہاں پہ دیکھا، سنا، اور جو میں نے ساری چیزیں ایکسپیرینس کی۔ اور ایک اور چیز جو اینڈ پہ میں ایڈ کروں گی کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہو نا تو آپ کا پھر دل نہیں کرتا وہاں سے واپس آنے کو، کتنے دن تک آپ کا دل ہی نہیں لگتا باقی چیزوں میں، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہیں پہ رک جاؤ، آپ وہیں پہ رہو۔ تو میری دعا ہے کہ سب لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے گھر میں بلائیں، ان کو یہ ایکسپیرینس وہ فیل کریں، اور جو ہے وہ وہاں پہ جا کے یہ ساری چیزیں، فیلنگز، ایموشنز، یہ ساری چیزیں فیل کریں، کیونکہ یہ چیزیں فیل کرنے کی ہیں، ایکسپلین نہیں کر سکتا انسان اس کو۔ جزاکم اللہ خیر۔